صفحہ نمبر 46 آیت نمبر 1 سورۃ العمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واضح ہے، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں اور قیوم ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ کتاب نازل کی ہے بحق انداز میں، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو بھی نازل فرمایا اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان، یہ تورات اور انجیل کا نزول قرآن سے پہلے تھا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، اور پھر فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالی غالب اور انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہی ذات ہے جو کہ ماؤں کے پیٹوں میں صورت عنایت فرماتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی معبود پر حق ہے، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کو ایک خاص موقع پہ نازل فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ نجران سعودی عرب میں آج بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں سے 60 عیسائی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ ان 60 عیسائیوں کی قیادت 14 افراد کر رہے تھے، پھر ان 14 میں 3 بڑے لیڈر تھے، اور پھر اس پورے وفد کا ایک مشیر اعلیٰ تھا کہ یہ وفد اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اور ایک سفر کے لیے انہوں نے اپنا امیر مقرر کیا تھا۔ سفری امیر کا نام روایات میں سید ایہم منقول ہے، اور مشیر اعلیٰ جو ان کے تھے عاقب عبد المسیح اس کا نام تھا۔ اونٹوں پہ سوار ہو کے یہ لوگ آئے تھے، اور احادیث کی روایات میں ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ ایک اعلیٰ قسم کا وفد تھا، اور چوغے پہنے ہوئے ایک معزز انداز میں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی روایات میں ذکر ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ آ پہنچے تو نماز کا وقت تھا۔ انہوں نے اجازت کی درخواست کی کہ ہم اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اجازت دی۔ ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آج بھی عبادت کے حوالے سے جو انجیل کے پیروکار ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے سید ایہم اور عاقب عبد المسیح کی بات چیت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں کو اپنی رسالت اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، ہم تو آپ لوگوں سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، ہم تو آپ لوگوں سے پہلے سے اسلام میں داخل ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، پھر عیسیٰ بن مریم کے متعلق آپ لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کھاتے پیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا موت آئے گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی کہ نہیں؟ ہاں آئے گی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جسامت اور قضاء حاجت کے محتاج ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان حاجات کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے اور باپ کے انداز میں یکسانیت ضروری ہے، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہاں باپ کا انداز الگ اور بیٹے کا انداز الگ، یہ کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئے، اور اتنے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل ہوئی۔ اس موقع پہ اس سورت کی 80 آیات نازل ہوئی، جس میں تمام باتوں کا اور دیگر موضوعات کا ذکر تھا۔ یہ سورت سورہ آل عمران کے نام سے معروف ہے، مدنی سورت ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں حضور تشریف فرماتے کہ یہ لوگ آئے تھے۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران علیہ السلام مریم علیہ السلام کے والد ماجد تھے۔ انہوں نے بڑی دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے اور دین کی خدمت کے لیے وقف رہے، لیکن اللہ کی عجیب شان کہ ان کو اللہ نے بیٹی عنایت فرمائی، وہ بھی بڑی عابدہ
مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ عبادت کرنے والی عورت۔ تو ان کے آل کا اس میں ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ عمران علیہ السلام کے متعلق جو دنیاوی تاریخی کتابیں ہیں اور احادیث میں تو ایسی کوئی بات اب تک نگاہ سے نہیں گزری، البتہ جو وعظ کی کتابیں اور تاریخی کتابیں ہیں اور بالخصوص مسقط کے علماء کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عمران علیہ السلام کی قبر سلالہ، مسقط کا ایک یمن کے بارڈر پہ واقع شہر، اس میں عمران علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ قبر واقع موجود ہے۔ گزشتہ سال جنوری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، عمران علیہ السلام کی قبر پہ ہم حاضر ہوئے تھے۔ بڑی لمبی قبر ہے، یہ جتنی ہماری مسجد کی صف ہے اس سے بھی لمبی قبر ہے، کافی لمبی قبر ہے، اور اوپر ایک مختصر سا برآمدہ بنایا گیا ہے۔ لوگ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی ایک قریب میں ایک خوبصورت مسجد بھی ہے، اور کوئی مسقط کی حکومت نے کوئی سرکاری تاریخ کے انداز سے کوئی چھوٹی سی بلڈنگ بھی بنائی ہے، قریب میں کوئی چمن اور سبزہ بھی ہے۔ یہ بالکل سلالہ شہر ہی میں واقع ہے، جیسے حضرت حاجی بہادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہاڑ شہر کے بالکل شہر ہی میں واقع، اسی طرح عمران علیہ السلام کی قبر بالکل سلالہ شہر ہی میں واقع ہے۔ اس شہر کو انبیاء کا شہر کہتے ہیں۔ اس شہر سے تھوڑے سے فاصلے پہ، تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہود علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، اور تھوڑے سے فاصلے پہ آگے جا کے ہود علیہ السلام کے بیٹے کی قبر بھی موجود ہے، اور مزید تھوڑا سا 15 یا 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایوب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، اور قبر سے تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ پہاڑ کے اور ٹیلے کے درمیان سے نکلتا ہوا وہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جہاں ایوب علیہ السلام کی بیماری کے وقت ان کو حکم ہوا تھا اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اسی کی طرف یہ سورت منسوب ہے۔ اس میں توحید کا ذکر ہے، قرآن، تورات اور انجیل کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ توحید کا انداز ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں، اور ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کے اندر سورت عنایت فرمانے والے ہیں۔ سورت بنانا اللہ کا کام ہے، اس لیے امام بخاری نے باب التصاویر اپنا باب نقل کیا ہے، اور حدیث نقل کی ہے کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا، اور آج کل یہ مرض بہت عام ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، امت کے خواص بھی اس جرم میں مبتلا ہو گئے، بلکہ یہ جو امت کو حالات درپیش ہیں اس کے متعلق بہت سارے اکابر کی پیشن گوئی یہی ہے کہ حرم بند ہو گیا، ہماری تمام دینی شاخوں کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ حرم میں تصویریں اور کعبے کے گرد گھوم رہا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے تصویریں، اور اسی طرح دین کے ہر شاخ میں یہ مرض داخل ہو چکا ہے، مدرسوں میں یہ مرض داخل ہو چکا ہے، تبلیغ میں یہ مرض داخل ہو چکا ہے، اور خواص کے اندر حرم میں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں ایک دن حذیفی صاحب
وہاں کے امام ہیں، جیسے سدیس صاحب مشہور ہیں، اسی طرح مدینہ منورہ میں حذیفی صاحب بڑے اللہ والے بندے ہیں۔ اس نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی، نماز کے بعد فوراً رونے لگے، اور مائک پہ ان کے ساؤنڈ کا انداز بڑا اعلیٰ ہے تو صاف واضح معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت رو رہے ہیں۔ میں خود ہی اس وقت عمرے میں تھا، روتے روتے فرمانے لگے، اے دنیا والو، تم آتے ہو حضور کے پاس کہ ہم نیکیاں واپس لے جائیں، میں واللہ تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ گناہوں کو باندھ کے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے کندھوں پہ اٹھا کے واپس لوٹ رہے ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا، اور آپ لوگ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچتے ہو، کھینچواتے ہو۔ یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کسی بھی عالم یا مفتی سے، جو کہ اس میں آج کل بہت سارے مبتلا بھی ہیں، اگر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ ذرا مجھے کوئی دلیل اور ثبوت دے کہ یہ چیز حلال ہے، تو اس کا جواب زیرو ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی عالم سے پوچھ لیں کہ اس کے حرمت کے دلائل، تو درجنوں دلائل موجود ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے مدارس کے فتوے میرے پاس موجود ہیں کہ موبائل کی تصویر بھی حرام ہے، اور اخبار پرنٹ کی تصویر میں تو کوئی شک و شبہ کسی کو ہے ہی نہیں، اور یہ چیز آج گھروں میں بھی ہے۔ اس لیے ہماری عبادات میں مزہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، اس لیے ہماری عبادات میں آج مزہ و ذائقہ ہے نہیں جو ہوا کرتا تھا، کیونکہ ہر جگہ میں یہ گندگی پہنچ چکی ہے۔ گھر تو چھوڑو، حدیث میں ہے کہ حضور کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر تصویر آویزاں ہوں، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جس جیب میں یہ تصویریں ہوں، اس آدمی کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ باقی رہی ضرورت کی بات، تو نصف تصویر ضرورت کے وقت جائز ہے۔ شناختی کارڈ ضرورت ہے، پاسپورٹ ضرورت ہے، امتحان کے لیے داخلہ ضرورت ہے، سینے سے اوپر کٹی ہوئی تصویر، جس تصویر کو زندہ تصور کر کے انسان زندہ نہ رہ سکے، وہ تصویر ضرورت کے وقت جائز ہے۔ سینے سے اوپر انسان اگر رہے تو کہاں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ضرورت کے وقت جائز ہے۔ ہماری کرنسی میں بھی تصویریں ہیں، یہ ضرورت ہے، ہر جیب میں ہے، یہ ضرورت ہے، کرایہ کیسے دیں گے؟ ہر وقت پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورت ایک الگ چیز ہے، وہ ایک عذر ہے، لیکن جہاں جہاں مکمل تصویر ہے، نہ یہ ضرورت ہے، نہ حکومت آپ سے مانگ رہی ہے کہ مکمل کھڑے ہو کے مجھے تصویر دو۔ اب تک ہماری حکومت نے، بلکہ کسی بھی بین الاقوامی طور پہ کسی بھی حکومت نے ایسی تصویر کا مطالبہ کبھی نہیں کیا، کیونکہ تصویر پہچان کے لیے ہے، اور پہچان چہرے سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے خدا یہ درخواست ہے اور یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ تصویروں کا سلسلہ یہ امت کے اوپر عذاب لانے کی دعوت ہے اللہ کا، اور ہمارے نبی نے جب فرمایا کہ قیامت میں سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا، تو اور ہم کس کی بات مانیں گے؟ اور اللہ والے محسوس کرتے تھے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق 2-3 جگہ پہ اپنے استادوں سے میں نے سنا کہ حضرت کی ایک دفعہ کہیں دعوت ہوئی تھی، وہاں گئے تو جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے فرمایا کہ میرا دل یہاں تنگ ہو گیا، مجھے خیال ہے کہ یہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں، اس کمرے میں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو باہر نکلے، باہر بیٹھے، جب آدمی اس کمرے کے متعلق ان کے افراد سے پوچھا گیا اس کمرے میں کیا ہے، حضرت کو یہ تکلیف ہوئی، جب تحقیق ہوئی تو چارپائی کے نیچے اخبار میں تصویریں تھی، اخبار میں تصویریں موجود تھی۔ حضرت نے فرمایا یہاں
میرا دل تنگ ہو رہا ہے، مجھے خیال ہے کہ یہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ والوں کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ جیسے جیسے مال و دولت بڑھ رہی ہے، پریشانیاں اس سے 2 گنا بڑھ کے زیادہ۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہم گناہوں سے نہیں بچتے، گناہوں سے ہم نہیں بچتے۔ ایک ساتھی کہنے لگا میرے لیے تو ٹیلی ویژن دیکھنا اس لیے جائز ہے کہ میں تو قاری صاحب کی تصویر دیکھ کے تلاوت سن رہا ہوں۔ اللہ، یہ کوئی دلیل ہے؟ ایسی تلاوت غیر شرعی طریقے سے جس کے ساتھ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ ہے، تصویر دیکھنا گناہ ہے۔ اگر ایک طرف آپ نیکی کر رہے ہیں، قرآن سن، دوسری طرف آپ گناہ کر رہے ہیں، کیا خیال ہے ایک طرف ایک آدمی حرام مال چوری کر رہا ہے، دوسری طرف صدقہ دے رہا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے پھر امت اس عذاب میں سخت انداز سے مبتلا ہے، اور کوئی ہے نہیں کہ یہ فریاد سنائے سوائے یہ مرکز کے مولانا عظیم صاحب ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ اس کے دل کا درد یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دل میں یہ درد ہے، باقی خاص اس چیز میں مبتلا ہو گئے۔ اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، سامنے جیب میں ڈال کے کیمرہ موبائل کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اور اب بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے یہ ایک معاشرے کا تحفہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس دن ایک ساتھی نے بڑا قیمتی جملہ کہا، مجھے بڑا پسند آیا۔ کہنے لگے جس نے اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو کیمرہ موبائل دیا، بس اب اس گھر کی 4 دیواری کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو کیمرہ موبائل دیا تو اب اس گھر کی 4 دیواری کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ 4 دیواری کی اب کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پوری دنیا وہ دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، تو 4 دیواری کی ضرورت کیا ہے؟ 4 دیواری تو اس لیے ہوتی ہے کہ میری بہن کسی کو نظر نہ آئے، میری بیوی کسی کو نظر نہ آئے۔ جب یہ چیز پکڑا دی، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے 4 دیواری کی؟ اس لیے اور یہ میں بہت افسوس سے کہتا ہوں، بار بار اس چیز سے مجھے بہت نفرت ہے، کیونکہ سخت عذاب اس پہ ہو۔ یہ قیامت میں یہ باتیں مجھے بھی یاد آئیں گی، آپ کو بھی یاد آئیں گی، لیکن اب آپ لوگ میری بات نہیں کرتے۔ خدا کا کیا ضرورت ہے؟ ایک ساتھی کہنے لگا یہ تجارتی ضرورت ہے، یہ کیمرہ موبائل تجارتی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تجارتی ضرورت تو کیلکولیٹر بھی ہے، وہ کیوں آپ جیب میں مسجد میں نہیں لاتے جب آپ یہ تجارتی ضرورت کی چیز مسجد میں لاتے ہیں؟ اگر یہ تجارتی ضرورت ہے تو دکان تک محدود ہونی چاہیے یہ ضرورت، وہاں جیسے دیگر ضروریات ہیں تو یہ بھی ہے۔ یہ بات بھاری لگے گی آپ کو، آپ کے دل کو یہ بھاری محسوس ہوگی، لیکن حق کہنا یہ میرا فریضہ ہے۔ اگر میں نہ کہوں، مجھے اپنا خوف ہے، مجھے میری پکڑ ہوگی، ان کو پتہ نہیں تھا، آپ کو تو تھا۔ بہرحال آہستہ آہستہ اس چیز سے وہ جہاں تک ہو سکے اس کو چھوڑ دیں، جہاں تک ہو سکے اس کو چھوڑنا چاہیے، اور اگر چھوڑنا ناممکن ہے تو پھر اس کو دینی رخ پہ لانا، دینی رخ پہ لے آؤ، اور دینی باتیں اس میں پڑھا کرو، اور تصویر سے اس کو بچاؤ۔ لیکن یہ ساتھ ہو اور تصویر سے یہ بچ جائے، یہ میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی کھلے میدان میں کھڑا ہو، بارش ہو رہی اور کہہ دو کہ میرا جسم خشک رہے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میرا جسم خشک رہے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے کبھی بھی آپ کا جسم خشک نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے الف لام میم،
اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و قیوم ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کو برحق انداز میں نازل کیا۔ یہ ماقبل کتاب انجیل اور تورات جو کہ نازل ہوئی تھی ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ انجیل اور تورات کا نزول اس سے پہلے تھا، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کرنے والی کتاب قرآن کو بھی نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ واقعی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ واقعی اللہ سے کوئی چیز زمین و آسمان میں مخفی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ جس طرح چاہے رحموں کے اندر صورت بنائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، منہیات سے ہمیں منع رہنے کی توفیق عنایت فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، امت کی خطاؤں کو معاف فرما، حرمین شریفین کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ کہ ہمارے ساتھی کی والدہ انتقال کر گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یا اللہ ان کو غنی رحمت فرما، آخرت کی خوشیاں نصیب فرما، جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ایک ساتھی بیمار ہیں، انہوں نے ابھی درس سے پہلے کال کی، یہ نیک لوگ درس سنتے ہیں، ان سے دعا کروائیں کہ اللہ ان کو صحت دے۔ یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ دیگر جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، غائبین حاضرین بھی اللہ سب کو شفایاب فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قنا عذاب النار، قنا عذاب النار۔